حضرت علامہ مولانا مفتی سلمان اظہری صاحب کی طرف سے اور ان کے جذبات کا خیال کرتے ہوئے یہ شعر آپ کے حوالے ہیں۔ ہماری سانسیں رواں ہیں جب تک نبی کی مدح و ثنا کریں گے، رگوں میں لہو باقی ہے جب تک صدا صدا ہم نبی کریں گے۔ زمانے کی ساری دولت انہی کے صدقے خدا نے دی ہے، ان کی عزت پہ حرف آئے تو ہم اپنی عزت کا کیا کریں گے؟ انہی کی عزت پہ حرف آئے تو اپنی عزت کا کیا کریں گے؟ اس شعر کے ساتھ محافظ ناموس رسالت کو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ خطیبوں کے شبہ کار ہیں آپ، جہان خطابت کے مالک و تاجدار ہیں آپ۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کے پرزور آواز سے کریں۔ نعرہ تکبیر! مفتی صاحب موجود ہیں، آپ کی آواز کی بلندی یقیناً انہیں جذبہ، حوصلہ اور مزید ذوق خطابت بخشے گا۔ زوردار نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی سلمان اظہری صاحب۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ منبر نور پر جلوہ بار علماء ذوی الاحترام، مشائخ سادات، اساتین ملت، حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، ٹھیک ایک سال ہونے کو آ رہا ہے آپ سے ہم یہیں پر خطاب کر رہے تھے۔ پچھلے سال 28 جنوری کو آپ کے سامنے حاضر آیا تھا، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے سال ہونے کے 10 دن پہلے دوبارہ آپ کے سامنے مجھے پیش فرمایا۔ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں جہاں سے ہم رکے تھے وہیں آگے چل رہے ہیں، جن کو رکانا تھا وہ تو رک گئے، اور جس کو چلنا ہے وہ چلتا ہی رہے۔ میرے عزیزوں، کچھ بھی تو فرق نہیں ہے، وہی بزم ہے، وہی دھوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں سرشار مجمع، سرشار جلسے، سب وہی ہے۔ میں پیچھے مڑ کر کے دیکھتا ہوں، کیا میں چند دنوں کے لیے غائب تھا یا میں کہیں اندر بند تھا؟ لیکن ان روحانی مجلسوں میں دیکھ کر کے ایسا لگتا ہے تھوڑی دیر کے لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آرام کی چھٹی دی تھی، باقی تو سارا منظر ویسے کا ویسا تیار ہے۔ میرے عزیزوں، آج پہلی مرتبہ اسٹیج کے اس پروگرام سے ممبئی سے پھر میں آپ کے سامنے خطاب کر رہا ہوں، لیکن
سب سے پہلے میں یہ وضاحت کر دوں گا، آپ کی محبت میں اور حضور معین المشائخ کے حکم پر میں حاضر آیا ہوں۔ ویسے جلسوں میں سٹیج پر جانا میں نے کم کر دیا ہے کچھ ضروری مصروفیات کی وجہ سے، ورنہ ہم جس کام کے لیے وقف ہیں وہ تو کرتے ہی رہیں گے۔ قاری صاحب بڑی محبتوں کے ساتھ بلاتے ہیں، لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ڈرے ہوئے بھی ہیں کہ آپ کو یہاں ممبئی کی اس جگہ پر ہارٹ آف سٹی، اور پھر ہمارے پیچھے بھی بہت بڑا تام جھام ہے جس جگہ اسٹیج بھی لگائے ہیں، یہ سب معاملات کو دیکھ کر ہو سکتا ہے ان کے دل میں کوئی بات ہو۔ اسی لیے قاری صاحب نے آنے سے پہلے یہ کہا بھی تھا کہ حضرت تھوڑا ماں باپ کی خدمت پر اور ایجوکیشن پر ہی زیادہ فوکس کر کے بیان کیجیے، اور اگر ڈر کی وجہ سے آپ یہ کہہ رہے ہیں تو پھر میں کہوں گا کھل کر کے کچھ دیر کی خاموشی ہے، ہمیں کوئی روک نہیں سکتا۔ اگر دل میں خوف ہے تو میری جان بھی چلی جائے، میں قدم مصطفیٰ سے ایک بال برابر بھی ہٹنے کو تیار۔ ایجوکیشن کی بات کر رہے ہو، ماں باپ کی خدمت کی بات کر رہے ہو، ہم کون سی نافرمانی کی بات کراتے ہیں، لیکن ہمارا مسلک اور ہمارا مذہب اور ہمارا زندگی کا دستور یہ ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ڈر اور خوف اپنے دل سے نکال۔ میرے عزیزوں، وہ جملے جو دوسرے ہم سے چھین نہ سکے، آپ کیا چھین سکیں گے؟ آپ تو اپنے ہیں، آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہیں۔ میں ایک بات جانتا ہوں، جو حضور کا غلام ہوگا وہ ماں باپ کا خادم بھی ہوگا، وہ جاہل نہیں رہ سکتا، وہ علم کے میدان میں بھی شہسوار ہوگا۔ اور اگر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت دل میں پوری نہیں آئی ہے، ہر برائی آ سکتی ہے، ہر برائی کی جڑ ہے یہ۔ اپنے دل کو خالی رکھا اور دنیا کی محبت سے بھر کر رکھا ہے، ورنہ جو ان کی بارگاہ میں جھک گیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا۔ کیا نظر تھی جس نے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اس نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ ناز جس پر پڑی ہے، زمانہ پہلے حبشی کہتا تھا، لیکن اب چاند بھی اس بلال پر رشک کیا کرتا ہے، جس کو فارس سے آئے ہوئے لوگ دیکھتے تھے کہ ہجرت کر کے آیا ہوا بے گھر ہے، لیکن نبی پاک کی غلامی نے انہیں سلمان فارسی بنایا ہے۔ وہ کون ہے جس کو اللہ کی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت نے فاروق اعظم بنایا ہے، صدیق اکبر بنایا ہے، حیدر کرار بنایا ہے، ذوالنورین بنایا ہے۔ یہ ساری نسبتیں ایک مصطفیٰ کریم کے دامن سے وابستہ ہیں، اور ان سے پھرے جہاں پھرائی کمی وقار میں۔ ایک بات یہ سمجھ کر کے چلیں، نقطہ ہماری گفتگو کا ایک ہی ہے، ایک ہی ہے، اس لیے کہ میں نے زندگی میں دیکھا، آپ جو کہہ رہے ہیں یقیناً اس پر فوکس ہونا ضروری ہے۔ ہماری قوم کو جہالت سے نکالنا، نشہ سے بھی نکالنا ہے، قوم کی بچیوں کو بے پردگی سے نکالنا ہے، علم کی طرف بھی بڑھانا ہے، لیکن ساری بیماریوں کا علاج کیا ہے؟ ایک آدمی ہوتا ہے، شوگر بھی ہے، بی پی بھی ہے، اور ایسیڈیٹی بھی ہے، آنکھوں کی کمزوری بھی ہے، مائیگرین بھی ہے، پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں لے کر بیٹھا ہے، اور ان سب بیماریوں کے علاج کے لیے ہر ایک جگہ ایک اسپیشل ڈاکٹر ہے، وہ اپنے اپنے فن کا ماہر ہے۔ ہارٹ کی بیماری کا ایک الگ ڈاکٹر، کارڈیولوجی، کڈنی کا الگ ہے، نیفرولوجی، سب کے پاس جانا پڑے گا، اس کا علاج الگ کرو، اس کی دوائیاں الگ کرو۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، میں نے اپنے قوم کی بیماریاں دیکھی، یہ زوال پذیر ہے، پیچھے کی طرف جا رہی ہے، لیکن یورپ کو ترقی کرتے دیکھا۔ میں وہاں کی خاک چھان کر کے آیا کئی سالوں تک کہ یورپ بہت ترقی کر گیا، اور امت مسلمہ، میری قوم
زوال پذیر کیوں ہیں؟ ان کے علاج کیا ہیں؟ ان کے اندر بیماریاں کیا کیا ہیں؟ بے پردگی بھی آ گئی، جہالت بھی آ گئی، نشہ بھی آ گئی۔ سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل، آگے کے پارٹ کے لیے سبسکرائب کریں اور دین کی معلومات کریں۔ ان کے اندر بیماریاں کیا کیا ہیں؟ بے پردگی بھی آ گئی، جہالت بھی آ گئی، نشہ بھی آ گیا ہے، بد اخلاقی بھی آ گئی، جھوٹ بھی آ گیا ہے، خیانت بھی آ گئی، چوری بھی آ گئی، یہ سب بیماریاں آئی ہیں۔ ان بیماریوں کے علاج کے لیے کیا کرنا ہے؟ ڈاکٹر اقبال کہتا ہے میں نے ساری بیماریوں کو بھی دیکھا، علاج کے لیے الگ الگ دوا دینا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ زندگی شارٹ ہے، بیماریاں زیادہ ہیں، اور ہمارے پاس دواؤں کے لیے ایسے ڈاکٹر بھی موجود نہیں ہر بیماری کا الگ الگ علاج کرے۔ پھر ڈاکٹر اقبال کہتا ہے اس امت کے درد اور اس کی امت کی بیماری کا علاج مجھے ایک ہی جگہ ملا، ایک ہی نقطے میں ملا، ایک ہی پڑیا میں پورا علاج ملا۔ پوچھا وہ علاج کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے، کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کا حکم سر آنکھوں پر، جس بات کو کہنا ہے وہ میں کہوں گا ضرور، جس چیز پر فوکس کرنا ہے وہ کہیں گے ضرور، لیکن میرے لیے زیادہ عظیم یہ ہے کہ آپ نے جو کہا ہے اس سے زیادہ میں حضور نے کیا کہا وہ دیکھتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کس چیز پر بات کرنا چاہیے اور اپنی اولاد کو کیا سکھانا چاہیے، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علموا اولادکم ثلاث خصال، اپنے بچوں کو 3 عادتیں سکھا دو، 3 عادتیں سکھا دو۔ اس میں 3 عادتیں کیا ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نمبر 1 حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن الکریم۔ 3 چیزیں حضور فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز اپنے بچے کو سکھاؤ تو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، سبحان اللہ، اپنے رسول سے محبت۔ پھر دوسری کیا ہے؟ حضور پاک فرماتے ہیں نبی کی آل سے محبت کرنا سکھاؤ، اہل بیت سے محبت کرنا سکھاؤ۔ تیسری چیز کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں پھر اسے قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ یہ 3 باتیں اللہ کے نبی نے فرمایا اولاد کی تربیت اس طرح سے کرو۔ عزیزان گرامی وقار، آج بگڑے ہوئے معاشرے کے علاج کے لیے صرف ہم اسٹیج سے بولیں اور یہاں سے علاج ہو یہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے ماسٹر پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ نوجوانوں سے میں کہوں گا تم شادی کرنے جا رہے ہو، نکاح کرنے جا رہے ہو تو ماسٹر پلاننگ تمہارے اندر ہونی چاہیے کہ میرا بچہ کیسا ہو، میری اولاد کیسی، میری نسل کیسی ہو۔ جب تک تمہارے اندر نیتیں صالح نہیں ہوتی بچے بھی اچھے نہیں آتے، اور پھر جوان ہونے کے بعد پھر سوچتے ہو بگڑ گیا ہے اب اس کو ٹھیک ٹھاک کرنا ہے۔ پودا جب درخت بن جاتا ہے تو پھر وہ اپنی شکل نہیں لے پاتا۔ پودے کو شکل دینے کے لیے جب وہ کومپل میں ہے تبھی سے اسے شکل دیا کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور معین ملت، گلے گلزار اشرفیت، اشرفی دولہا، اشرفی دولہا، حضور معین ملت ٹھیک رکھے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ہماری خوش بختی قائد اہل سنت، محافظ ناموس رسالت، پیر طریقت، گل گلزار اشرفیت، حضرت علامہ مولانا سید شاہ معین الدین اشرف الاشرفی الجیلانی، پریزیڈنٹ آل انڈیا سنی جمعیت العلماء و صاحب سجادہ آستانہ عالیہ درگاہ کی چوچا مقدسہ کی تشریف آوری ہو گئی ہے۔ واقعی یہ باغ زہرا کے کلی لگتے ہیں۔ حضرات، حضور معین المشائخ کی محبت میں یہ شعر سماعت کریں کہ باغ زہرا کے یہ کلی لگتے ہیں، والد ہیں ان کے ولی یہ بھی ولی لگتے ہیں، انہیں شجرہ دکھانے کی ضرورت نہیں، یہ چہرے سے فرزند علی لگتے ہیں۔ آل نبی اولاد علی، جانشین حضور شہید راہ مدینہ، صاحب سجادہ آستانہ درگاہ کی چوچا مقدسہ کی تشریف آوری ہو گئی ہے۔ حضرت کی زیارت کریں اور مفتی صاحب کا بیان سنیں۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا اور برابر جو بات چل رہی ہے اسی درمیان شہزادہ بطول گلے گلزار ہاشمیت یہاں پر جلوہ بار ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 3 باتیں،
हुजूर ने फरमाया अल्लिमू औलादकुम सलासा खिसाल, 3 आदतें अपने बच्चों को सिखाओ। सबसे पहली चीज हुब्ब नबीकुम, अपने नबी की मोहब्बत। दूसरे हुजूर फरमाते हुब्ब अहली बैतिही, रसूल के घर वालों से मोहब्बत सिखाओ। व तिलावतल कुरानिल करीम, तीसरे नंबर पर कुरान पाक की तिलावत सिखाओ। जिन बच्चों को ये 3 चीजें दी गई हैं मेरे अजीजों, फिर वो जवानी में कायदे उम्मत बनकर निकलते हैं, मुस्लिह उम्मत बनकर निकलते हैं। और बड़े होने के बाद आप सोचते हो अब इसको क्या सिखाऊं। एक बात मैं आपको बताऊं, बचपन में आपने अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत औलाद में डाली हो तो बदले में मिलता है कि जब ये जवान होता है और आप बूढ़े होते हैं, अल्लाह तुम्हारी मोहब्बत उसके दिल में डालता है, तुम्हारी मोहब्बत बदले में डाली जाती है। बूढ़ा होने के बाद जो ये चाहता है कि जवान बेटा मेरी खिदमत करे, तूने बचपन में अगर अल्लाह उसके रसूल के हवाले किया होता, आज अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल में तेरी मोहब्बत डाल देता, बदले में मिलता है। वरना बुढ़ापे में तुम तमन्ना करते रह जाओगे। ये वो औलाद जिनको तुमने दुनिया ही दी, दुनिया ही दी। बच्चा जब बढ़ रहा था, जवान हो रहा था, बाप तो इतना उसकी तरबियत पर उतावला है, जो मांगा लाकर हाजिर कर दिया, जो खिलौना बच्चे ने हाथ रख दिया लाकर रख दिया। तुम ये समझते हो मेरे बच्चे की हर ख्वाहिश में पूरी कर रहा हूं, मेरा बच्चा तो मेरा है। तुम्हारे खून पसीने की कमाई की हर चीज तुमने बच्चे के सामने हाजिर कर दी। उन जवान लड़कियों को भी मैंने देखा, 18 साल 20 साल बाप तरबियत करता है, 6 महीने किसी लड़के से दोस्ती हो गई, वो माँ बाप को ठुकरा कर चली गई। क्यों ऐसे हालात पेश आए? माँ बाप की अहमियत इन औलाद की नजर क्यों नहीं आ पाती? वजह सिर्फ ये है, बचपन में जो तुम्हें उन्हें देना था वो नहीं दिया, दुनिया खूब लाकर दे दी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अपनी औलाद को दिया जाने वाला बाप की तरफ से सबसे बेहतरीन तोहफा क्या हो सकता है? तुम ये सोचते हो ना, बच्चा जब 6 साल का हुआ, 7 साल का हुआ, 8 साल का हुआ, हर साल उसका बर्थडे का इंतजार करते हो और सोचते हो मेरे बच्चे के बर्थडे में मैं इसको सबसे बेहतरीन गिफ्ट देता हूं, सबसे बेहतरीन हदिया। बेटी को भी बाप गिफ्ट दे रहा है, बेटे को भी दे रहा है, लेकिन वो गिफ्ट क्या है, वो हदिये क्या है? हर साल तुम जाकर देख लो, कभी कभार जो बड़े लोग हैं खिलौनों से उठ करके कभी मोबाइल दे दिया, उससे भी उठ करके कभी बाइक दिला दिया, जिसको जो चाहा वो दिलाता गया। लेकिन मेरे अजीजों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीसों की रोशनी में अगर कहूं तो फरमाते हैं अपने बच्चे को दिया जाने वाला सबसे बेहतरीन तोहफा बाप की तरफ से वो अपने नबी की मोहब्बत है। ये सबसे बेहतरीन तोहफा है। अच्छे अखलाक और किरदार तोहफे में दिया है तो उसने पूरी दुनिया भी दे दी और आखिरत भी दे दिया है। बेशक, सुभान अल्लाह। ये चीज छोड़ करके सारी दुकान लाकर रख दो। हमें पता है हमारे बच्चों को खिलौने लेते तो 2 दिन में पुराने होते, फिर तीसरे दिन वो खेलते भी नहीं। जितने भी अच्छे खिलौने लाकर उनके पास रखो, 4 दिन के, 5 दिन के, 8 दिन के हैं, उससे ज्यादा क्या खेले, साल भर खेलेंगे, टूट जाएंगे। लेकिन उनके दिलों में इश्क़ रसूल जो दिया गया है वो यहां नहीं बल्कि कब्र में भी और हश्र में भी वो तोहफा काम आएगा। सुभान अल्लाह, वो काम आएगा। और अगर ये चीज छोड़कर तुम कुछ भी दे दो वो तुम्हारे भी काम नहीं आएगा। अजीजा ने गिरामी औक़ात, मैंने बहुत सारे घरों के ये मामलात महसूस किए। वो जवान बच्चियां क्यों अपने माँ बाप को ठुकरा रही हैं? वो जवान लड़के क्यों अपने माँ बाप को गैर अहम समझते हैं? 4 दिन की दोस्ती करके दोस्त को अहमियत देने लग जाता है लड़का। ये कहता है ये मेरा दुख सुख का साथी है। तेरा बाप क्या था फिर? तेरी माँ क्या थी जो 9 महीने दर्द संभाल करके तुझे उठाकर चलती रही? कुरान कहता है जिस माँ के बारे में कि वो वदाअतहु कुरहा, वो तुम्हें ऐसी तकलीफ में जन्म दी है। पता है हकीमों ने कहा है मौत के वक्त 40 हड्डियों से रूह निकल जाती है तब आदमी मरता है, लेकिन बच्चे की विलादत के वक्त माँ की 39 हड्डियों से रूह निकल चुकी होती है। वो इस कदर दर्द दे करके बच्चे को जन्म देती है। 9 महीने वो बोझ उठाकर चलती है और उस माँ को ठुकरा करके चला जाए बंदा और उसकी अहमियत नहीं समझे। और माँ अगर रात को पुकारे कि बेटा कहाँ इतनी देर से क्यों नहीं आया, तो इसको बुरा लगने लग जाता है। ये क्या जिग जिग चलती रहती है माँ बाप की। बाप के सामने बैठने को ये तैयार नहीं। और वो लड़के जो इसके कुछ नहीं लगते, बस अय्याशी की तरफ बुलाते, उनके साथ पूरी रात गप्पे लगाए। माँ बाप क्यों अच्छे नहीं लगते?
ماں باپ کے ساتھ وقت کیوں خراب لگنے لگتا ہے؟ اس سب کا کارن ایک ہے، قصور ان بچوں کا نہیں ہے، ان کے ماں باپ کا ہے جو تربیت میں کمی کیا۔ قیامت کے دن جانتے ہو یہ بچے اپنے ماں باپ کے خلاف مقدمہ کریں گے، مقدمہ کریں گے۔ سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل، آگے کے پارٹ کے لیے سبسکرائب کریں اور دین کی معلومات کریں۔